السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات تک قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں، اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، اصلاح معاشرہ کے نام پر آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت کچھ کام کیا جا رہا ہے، لیکن اصلاح کے بجائے دن بدن بگاڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں برائیوں کی ایک لمبی فہرست تیار ہو چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے
کہ اگر برائیوں کی فہرست لکھی جائے، برائیوں کے نام کو نوٹ کیا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کی ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے، گناہوں کی ایک فہرست تیار ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم اور آپ نے تصور کیا، کبھی ہم اور آپ نے غور کیا کہ اگر معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، معاشرے میں دن بدن برائیاں جنم لے رہی ہیں، تو ان برائیوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان برائیوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور ان برائیوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر ہمیں بتایا ہے کہ اگر معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، معاشرے میں بربادی آ رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی دکھ آتی ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک سبق ملا، سماج میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر سماج میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی پریشانی آ رہی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہماری کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگو، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے اندر، زمین کے چپے چپے میں اگر تم کہیں بگاڑ دیکھو، کہیں تم فساد دیکھو، کہیں بھی تم برائیاں دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ سماج اگر بگڑ رہا ہے، سماج میں اگر برائی عام ہے، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کروایا تھا۔ حجاج بن یوسف اپنے سماج میں رہنے والے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے اوپر کرتا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ سماج کا جو طبقہ تھا، سماج کی جو جماعت تھی، وہ کہنے لگی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، ہم اس ظالم سے کیسے چھٹکارا پائے، کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی زمانے میں، اسی علاقے میں، اسی سماج اور سوسائٹی میں ایک عالم وقت تھے جن کا نام ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ سماج کا ایک طبقہ تیار ہوتا ہے اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام محترم، ایسا ایسا معاملہ ہے، حجاج بن یوسف ہمارے اوپر تکلیفیں ڈال رہا ہے، ہم کو مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، ہمیں تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں ڈال رہا ہے، ہم پر ظلم ڈھا رہا ہے، کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ علاج بتا دیجئے، ہماری اصلاح کر دیجئے، ہم کیسے بچیں؟ حجاج بن یوسف عالم وقت ہیں، تابعی ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ اے حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر آنے والوں، آج جو لوگ میرے پاس حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر آئے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ آج اگر حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تمہارے اعمال صحیح نہیں ہیں، تمہارے اعمال
اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہوتے، قرآن اور حدیث کے پیروکار ہوتے تو تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے حالات صحیح ہیں، اگر ہم اپنے کارنامے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، زندگی کے کسی بھی موڑ میں چاہے تکلیف ہو، پریشانی ہو، پھر بھی ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اگر ہم غور کریں ہمارے سماج میں برائیوں کی ایک فہرست ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرے میں انقلاب کیسے برپا ہوگا، معاشرے میں سدھار کیسے ہوگا؟ تو آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی تائید کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے ہیں۔ معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار مرد اور عورت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے، کوئی برائی پھیل رہی ہے، کوئی برائی جنم لے رہی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف مرد حضرات ہیں۔ نہیں، بگاڑ بھی دونوں سے ہے اور اصلاح کا کام بھی دونوں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ کس چیز میں؟ اللہ نے کہا یأمرون بالمعروف، مرد بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے۔ اگر نہیں کر رہے تو گنہگار ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مرد حضرات بھی برائی سے روکتے ہیں، عورتیں بھی برائی سے روکتی ہیں۔ سبق دیا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کا کام یہی ہے کہ اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کریں۔ آج اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ ذمہ دار ہم ہیں۔ سماج میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مرد بھی نماز قائم کرتے ہیں، عورتیں بھی نماز قائم کرتی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مرد بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، عورتیں بھی زکوٰۃ دیتی ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مرد حضرات بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، عورتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مردوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عورتوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی ڈیوٹی بتائی ہے، دونوں کی ذمہ داری بتائی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نوجوانوں کو دیکھیں۔ کہا جاتا ہے اے کیپٹن آف دا نیشن، نوجوان قوم کی پونجی ہے، نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، ان کا مستقبل قوم کا مستقبل، ان کا بگاڑ قوم کا بگاڑ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں 3 اسٹیپ بنائے ہیں، 3 الگ الگ مرحلے بنائے ہیں۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے 20 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں 3 الگ الگ دور، 3 الگ الگ اسٹیپ بنائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کیجئے، سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہ پہلا ہے. میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا. یہ بچپن کی طرف اشارہ ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں. کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے، روتا ہے. کچھ تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، روتا ہے. یہ بچپن کی طرف اشارہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کو کمزور پیدا کیا. یہ بچپن. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی اہمیت اور جوانی کی قدر بتا رہا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بچپن والے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں طاقت دیتا ہے. انسان جب 15 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس کے جسم میں پاور ہوتا ہے. وہ کچھ کام کرنا چاہے اچھے انداز میں کر سکتا ہے. وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے اچھے انداز میں کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دوسرا جو اسٹیپ بنایا ہے انسان کی زندگی کا، اس میں ایک لفظ کہا قوہ، طاقت. طاقت، پاور. انسان اگر ایکٹیو ہونا چاہتا ہے، انسان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ جوانی کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی کا ایک تیسرا اسٹیپ بتا رہا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی کے دور کے بعد، طاقت والے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو پھر ایک بار دوبارہ کمزوری سے دوچار کر دیتا ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے. اسے کچھ کام کرنا ہو اچھے انداز میں نہیں کر سکتا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہو اچھے انداز میں نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تو دیکھو کہ انسان کی زندگی کمزوری سے شروع اور کمزوری پر ختم، کمزوری سے شروع، کمزوری پر ختم. بیچ کا ایک دور ہے، بیچ کا ایک دور ہے جوانی کا دور، اور یہ طاقت کا دور ہے، کام کا دور ہے، پاور کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، ایکٹیو ہونے کا دور ہے، اور وہ ہے جوانی کا دور. آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بارہا سنے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں، اپنے سماج میں اکیلے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرے کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے پیغامات دے رہے ہیں، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو، یہ بات نوٹ کر لو، یہ بات یاد رکھو، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم یاد رکھو گے. سبق دے رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم یاد رکھو گے. میرے بھائیوں، میلے کا دن آیا، سال کے سالانہ تہوار کا دن آیا، سب کے سب عید کی خوشی منانے میں بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
ابراہیم علیہ السلام قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آتے ہیں اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے؟ قوم کے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا۔ میرے بھائیوں، کچھ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جب ان بتوں کو توڑا تو میرے نوجوان بھائیوں، میری اور آپ کی طرح وہ نوجوان تھے، وہ ینگ تھے، انہوں نے اپنی لائف، اپنی جوانی توحید کی خدمت اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے گزارے۔ آج ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ اور یاد رکھو، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ معلوم ہو۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به۔ رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی فرماتے کسی آدمی کے پیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتے قیامت کے دن جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افنا، پوری زندگی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی سے لے کر جب بالغ ہو گئے تھے، 12 سال 15 سال کی عمر کو ہو گئے تھے، پوری زندگی تم نے کہاں گزاری؟ جواب دیجئے۔ جو لوگ آج قرآن اور حدیث کی بات کو سننے کے بعد ٹھکراتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے غور کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے جو مال کمایا، جو پیسہ کمایا، تیرے پاس جو پراپرٹی آئی، دولت آئی، کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ جواب دو۔ وفیما انفقہ، اور تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول پر خرچ کیا یا جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس جگہ پر خرچ کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری چیز، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارے بہت سارے بھائی پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، بہت سارے بھائی پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے جو علم حاصل کیا تقریروں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، خطبہ جمعہ کے ذریعے، پڑھ کر، لکھ کر، دیکھ کر، سن کر، تو نے اس علم کے بارے میں کتنا عمل کیا؟ میرے بھائیوں، جواب دینا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں، وہی نصیحت حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پتہ یہ چلا
کہ ہم اور آپ 5 چیزوں کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جو تم دین کا کام کر سکتے ہو، جو تم عبادتیں کر سکتے ہو، اتنا بڑھاپے میں تھوڑی نہ کر سکتے ہو۔ دوسری چیز وصیحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے ہیلتھ کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کب کون سی بیماری آ جائے، اور آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ بیماریاں بغیر بتائے ہوئے دستک دیتی ہے، اور انسان پتہ چلتا ہے کہ خطرناک بیماری اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وغناک قبل فقرک، اور اے مال و دولت والو، اے پیسے والو، اے پراپرٹی والو، تم اپنے مال و دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ دولت آج کل رہے نہ رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک، اور اے مسلمانوں تم اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اور اے مسلمانوں تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارا انتقال ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اے مسلمانوں تم اپنے ٹائم کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جو اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے۔ اسلام ہمیں ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور ایک بات بول رہا ہوں، اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب نے ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں نماز پنجگانہ ہے، اگر ظہر کی نماز 1:15 پر ہے، اگر کوئی انسان 1:20 پر آ رہا ہے تو وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں پا سکتا ہے جو انسان 1:15 پر آنے والا انسان پا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر افطاری کا ٹائم 6:30 پر ہے، اگر کوئی انسان 6:29 پر کر لے اس کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب نے ٹائم کی قدر کرنے کی تلقین نہیں کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ ان کو پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں، جب آپ ایک کام سے چھٹی پا جائیں تو آپ فوراً دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں۔ سبق مل رہا ہے کہ مسلمان کبھی فری نہ ہو، مسلمان کے زبان سے کبھی یہ جملہ نہ نکلے کہ میں فری ہوں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے مولانا ہمیں کچھ کام نہیں، ہم فری، ہم خالی۔ یہاں نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان هذه الايديه لا بد ان تشغل بطاعت اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ بزی رکھو، مصروف رکھو۔ کس کام میں؟ ان تشغل بطاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں۔ کیوں؟ اگر یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں بزی نہیں رہیں گے تو گویا کہ یہ ہاتھ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ سوسائٹی بہت زیادہ گر رہی ہے، سماج بگاڑ کے بالکل آخری دہانے پر ہے۔ اس بگڑے ہوئے سماج کو اگر پھر سے کھڑا کرنا ہے میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد، موٹو اور ٹارگٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کو دیکھا جاتا ہے طرح طرح کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ آخرت کی بھی تیاری کر لیں، آخرت کی بھی تیاری کر لیں۔ ہمارے انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ IPS یا IAS کا ایگزام بہت ٹف ہوتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، کھانے کا کوئی پتہ نہیں، پینے کا کوئی پتہ نہیں،
تب جا کر ہم سنتے ہیں کہ 1000 میں سے ایک نے IPS یا IAS کا ایگزام پاس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن میں ایک اور چیز کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ قرآن کا 29واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ایگزام لے رہا ہے کہ تم اس کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اب جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، فی جہنم خالدون، اور جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ اتنا ٹف ایگزام ہے، اتنا ٹف ایگزام ہے، اور آج ہماری تیاری چل رہی ہے فیس بک کے اوپر، آج ہماری تیاری چل رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ کوئی اچھا سا میسج آیا، ہم نے فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا، بس ہم نے نیکی کمانے کا یہی ایک طریقہ اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے اللہ کے بندو، اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، اگر تمہیں جنت کو پانا ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور ایک بہت ہی تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اپیل کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بڑی کمزوری کا زمانہ ہے، بہت دور جانا ہے، سامان کی کمی ہے ہمارے پاس، اس لشکر میں آپ سب سے جو کچھ ہو سکے آپ سب اپنے اپنے حساب سے تعاون پیش کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ الفاظ کہتے ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی بیچارے غریب صحابی کھیتی باڑی کرنے والے مٹھی بھر جو لے کر آتے ہیں، مٹھی بھر جو لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ میرا نذرانہ ہے دین کے معاملے میں، یہ میرا نذرانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ بوری میں رکھ کر، جھولی میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اپنے سامنے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ فکر نہ کریں، میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال لے کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہر بار تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، آج نہیں آگے بڑھ پائیں گے، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ ادھر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، سارے سامان کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک بوری میں رکھتے ہیں، جھولی میں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں اے ابو بکر، یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں اور جو انہوں نے الفاظ کہا تھا، جو جملہ کہا تھا، جو ورڈ کہا تھا، میرے بھائیوں سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اس دن سے کہ نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کبھی بھی صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کمپٹیشن کیا کرتے تھے۔ میری آپ سب سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی لوگ موجود ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے پیارے بھائیوں آپ سب بھی اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اپنی زندگی کا موٹو اور ٹارگٹ بناؤ، اور یہ چاہتے ہو کہ منمانی زندگی گزارے اور جنت پا جائے تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بتایا ہے کہ جنت خواہشات پر اگر پیروی کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کو پانا ہے تو ہمیں اپنے خواہشات کا، اپنے اچھاؤں کا، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اور یہ چاہتے ہو کہ جاؤ منمانی ہم زندگی گزاریں گے اور جنت ہمیں مل کر رہے گی، تو میرے پیارے بھائیوں امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ صحابہ کرام کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں آپ کے سامنے دے رہا تھا، 3 سے 4 لوگوں کی تعداد تھی، 3 سے 4 لوگوں کی تعداد تھی۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم دنیا کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا رہے تھے، آخرت کے رجسٹر میں ہمیں نام لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے جمعہ کے خطبے شروع ہونے سے پہلے، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے کون مسجد میں آیا ہے، کون مسجد میں آیا ہے جمعہ کے خطبے سننے کے لیے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ جمعہ کے خطبے میں موجود تھے، بالکل اسٹارٹنگ میں، ابتدا میں جو موجود تھے، ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں لکھ گیا۔ اب جو لوگ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے، مسجد میں انٹری مارے، ایسے لوگوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اپنا فیصلہ لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنا مشاہدہ کیجئے۔ میرا کام ہے بتلانا، آپ سب عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کا اعمال اس کے ساتھ جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم آئینہ دکھا سکتے ہیں، ہم اگر علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تھوڑا بہت علم دیا ہے، ہم اگر بتلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلاتے ہیں، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ عالم جو آج علماء کا احترام نہیں ہو رہا ہے، علماء کا مقام نہیں سمجھا جا رہا ہے، علماء کی باتوں پر غور نہیں کیا جا رہا ہے، یہ خود اپنے آپ پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے آپ پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو۔ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کی نماز، روزہ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پوری زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھ رہے،
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان کی زندگی رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ آئیے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔